الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں تقوی کے بارے میں فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی تقوی کے حوالے سے، وہیں اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں یہ فرمایا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کا، ڈرنے کا حق ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، ہر چیز میں اس بات کی فکر پیدا کرو کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات نفسانیہ سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو پڑھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک ماحول میں بیٹھتا ہے، حلال و حرام کے تذکرے ہوتے ہیں، حلال و حرام کے مسائل پتہ چلتے ہیں، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے اعمال کا جواب کیا دوں گا اللہ کو۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کوئی گناہ ہو گیا، ہوتے ہیں گناہ، انسان معصوم تو نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کو اپنے گناہ کی طرف توجہ ہو جائے۔ دیکھو، جس طرح ہم دنیا کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسائل تو پیش، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، جوان بھی بیمار ہوتے ہیں۔ بعض بیماریاں چھوٹی سی ہوتی ہیں، موسمی نوعیت کی ہوتی ہیں، گلا خراب ہو گیا، نزلہ ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، تھوڑی سے علاج سے ٹھیک ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ بعض بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، دل کا عرضہ لاحق ہو گیا، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ ایک انسان دنیا کا وہ ہے جو کسی بیماری کی پرواہ نہیں کرتا، جو بیماری آئی اس کو ہنسی کھیل تماشے میں نکال دیا، نہ ڈاکٹر کے پاس گیا نہ دوائیاں کی۔ آپ مجھے بتاؤ اس آدمی کا کیا بنے گا؟ اور چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو نعوذ باللہ اگر بڑھا دے تو کتنی بڑی بن جاتی۔ بخار ہے، چھوٹا سا بخار ہوتا ہے، موسمی بخار ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی پیناڈول کی گولی سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ وہی بخار بگڑ گیا تو انسان کی جان بھی چلی جاتی۔ یہی حال تمام بیماریوں کا
کہ تمام بیماریاں بھی دنیا جسمانی بیماریاں انسان اگر ان کی پرواہ نہیں کرتا، ڈاکٹر کو دکھاتا نہیں، دوائیاں اپنے وقت کے اوپر استعمال نہیں کرتا، نہ ان کی ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتا، تو آپ اندازہ کر لو دنیا میں ہی اس کا کیس کتنا بگڑ جائے گا، کتنا بیمار پڑ جائے گا، کیا مسائل پیش آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے انسان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، وہ غافل ہے، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غفلت انسان کی صرف صحت کے حوالے سے نہیں ہے یا دنیا آخرت کے حوالے سے نہیں، یہ غفلت انسان کی اپنے دنیا کے کاروبار، اپنی دنیا کی ملازمت، اپنی پڑھائیاں، طلبہ پڑھتے، اگر ایک طالب علم اپنی پڑھائی کا زمانہ بے پرواہی میں گزار دے، کھلنڈرے پن میں نکال دے، کھیل تماشوں میں نکال دے، وقت تو گزر جائے گا، وقت تو نہیں رکنا، لیکن اس طالب علم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے بیٹھ رہا، کیونکہ پڑھائی کا زمانہ سب ختم ہو گیا۔ اب جب ہوش آئے گا اس کو تو وہ زمانہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، پڑھنے کا زمانہ چلا گیا۔ مطالعہ کرتا رہے، وہ زندگی بھر کا مطالعہ چلتا ہے، لیکن تعلیم کا زمانہ، استاد شاگرد کے سامنے بیٹھنے کا وہ زمانہ نکل گیا لاپرواہی میں، اب اس کے نقصانات ہیں۔ ایک انسان ملازمت کرتا ہے اور ملازمت کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، نہ قانون کی نہ ضابطوں کی، وہ انسان بھی کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا۔ یہی حل کارو زندگی کے ہر مرحلے پہ غفلت ناقابل گوارا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بالکل غافل ہو کے گاڑی چلا رہا ہے، تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہوش آئے گا، لیکن ایکسیڈنٹ سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، جان کا بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری دنیا کی زندگی، اسی طرح آخرت کی زندگی بھی بنائی۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی غفلت کی زندگی نہیں ہے کہ آدمی نے جس طرح دل چاہا میں اپنی زندگی گزار لی، کسی قائد ضابطوں کے بغیر، کسی پابندیوں کے بغیر۔ ہمیں قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اصولوں کا، اپنی شریعت کا، اپنے احکامات کا، ہم سب کو پابند بنایا۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض اسلام بھی ہیں، زندگی کے پھر بے شمار مسائل اور معاملات ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے۔ ایک انسان ان میں سے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، کبھی دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ مرنا ہے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حساب کتاب کی منزل بھی کبھی تیار ہوگی ہمارے لیے، جبکہ ہمیں قرآن پاک جگہ جگہ جھنجھوڑتا ہے، قرآن پاک ہمیں جگہ جگہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آئے گا۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت ہمیں فرماتا کہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، گناہوں کا بھی، اچھائیوں کا بھی، برائیوں کا بھی، ہر نعمت کا اللہ تعالی ہمیں حساب کتاب، اللہ کے سامنے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا۔ ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَقَامَ رَبِّهِ، دنیا میں کوئی انسان اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب یہ ہے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کہ دنیا میں ہم جتنے اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات رہے، دماغ میں یہ بات رہے کہ ہاں میں اپنے اس عمل کا جواب اللہ کو دوں گا، تو ہمارا نقطہ نظر، ہمارا عمل بالکل تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا۔ بعض اوقات انسان کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، بڑے بڑے مناصب مل جاتے ہیں، اور بعض منصب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کون پوچھنے والا ہے۔ سب سے خطرناک منصب یہ ہوتا ہے جس میں انسان کو یہ خیال پیدا ہو کہ ہاں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا اللہ بھی نہیں پوچھے گا اس انسان سے؟ چلو دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکا تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بھی بچے گا؟ کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کا مال لیتے ہوئے، کسی کے ساتھ برا بھلا کرتے ہوئے انسان اگر اس بات کو بھول جائے کہ میں کوئی جائز یا ناجائز کر رہا ہوں کسی انسان کے ساتھ تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، یہ خیال اتنا خطرناک، اتنا بھیانک ہے کہ کوئی حد و انتہا ہے۔
کیونکہ وہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول گیا. دوسرے پر ظلم کرتے وقت اس کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ میں آؤں گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی. اللہ رب العزت انسان کے دنیا کے اعمال کا بدلہ انسان کو دیتے ضرور ہیں، چاہے دنیا میں دیں، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. بعض اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا میں شروع فرما دیتے. اللہ کا غضب بھی آتا ہے، اللہ کی طرف سے لعنت بھی آتی ہے، کیا کیا اس کے اوپر مسائل آتے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت، جو کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جو اعمال تم نے کیے ہوتے ہیں اس اعمال کا نتیجہ تم کو ملتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو معاف بھی فرما دیتے، لیکن گناہوں کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے، یہ ایک متعین بات ہے. گناہوں کی نحوستیں انسان کے اوپر آتی ہیں، الا یہ کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، جس طرح دل چاہے فیصلہ کرے. لیکن ہم سے تو ایک کوئی غلطی ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان اگر رشوت کا لین دین کرتا ہے، حرام کا لین دین کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، تو سود کے مال کی، حرام کے مال کی نحوستیں انسان کے اوپر پڑتی ضرور ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس ظلم کے اثرات انسان کے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کا چین رخصت ہوتا ہے، سکون رخصت ہوتا ہے، دشمنیاں آتی ہیں. اپنی اس دولت سے، اس نعمت سے جس کو اس نے لوٹا، جس کو اس نے ظلم کے ذریعے سے کمایا، اس سے انسان کو لطف لینے کی نوبت نہیں آتی. وہ پریشانیوں میں ہی گھر جاتا ہے. پیسے تو ہیں، دولت تو ہے، لیکن اس سے نفع اٹھانے کا مرحلہ نہیں آیا. سارا وقت دل کی پریشانیوں میں، گھبراہٹوں میں نکل گیا. اس طرح سے بے شمار گناہ، بے شمار معصیتیں وہ ہیں جس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے. میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، میں نے بارہا ایسے لوگوں کو دیکھا جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتے تھے اور والد صاحب کا مجھے جواب بھی یاد ہے. بعض لوگ آ کر اپنی جب مسائل بتاتے تھے کہ حضرت میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی آ گئی، میرے ساتھ یہ غیر معمولی قسم کی پریشانیاں جو عموماً لوگوں کے ساتھ نہیں آتی، جب لوگ ان کو بتاتے تھے کہ حضرت میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ میرے لیے دعا کریں، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرماتے تھے کہ میں دعا تو کروں گا، لیکن تم اپنا جائزہ لو کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو، تم کسی گناہ میں آ گئے. کسی فرماتے تھے کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ ہاں جی دیتا ہوں. کہتے نہیں، دیتا ہوں نہیں، پورے حساب کتاب کے ساتھ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تسلی ہے. ہاں جی. بعض لوگ کہتے تھے جی اس میں تو میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، یہ تو میں نے اس طرح نہیں اس طرح کیا تھا. فرماتے تھے اپنا جائزہ لو، تم کسی گناہ میں مبتلا ہو. بعض معاصی ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ کے اثرات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی پکڑ دنیا میں اللہ شروع فرما دیتے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اس کو دنیا کے اندر پریشانیاں، تکلیفیں پیش آتی. یہ اپنے گناہوں کے اثرات انسان پر آتے. قرآن کریم نے ہمیں اسی کی طرف متوجہ فرمایا، وما اصابکم من مصیبت، جو تم کو لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ ان وجہ سے آتی ہے جو تم لوگوں نے اعمال کیے ہوتے. ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے پہلے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی، میں نے کوئی ایسا کام کیا، میں نے کسی کا دل دکھایا، میں نے کسی انسان کا مال ناجائز تو نہیں لے لیا، کوئی ذمے میری زکوٰۃ تو نہیں رہ گئی، کوئی حق تو میرے ذمے میں نہیں رہ گیا کہ وہ انسان کی وجہ سے مجھے پکڑا رہی ہو.
فرماتے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ ساتھیوں سے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، بہت دفعہ تقریروں میں بھی فرماتے تھے کہ دیکھو جو لوگ، حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے، یہ بات حدیث شریف میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال انسان کے مال میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ موجودہ مال کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال جب انسان کے مال میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ موجودہ مال کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جتنا ادا کرنا چاہیے تھا اتنا ادا نہیں کیا، ادا کرنے سے رہ گیا۔ مثلا مجھ کو 100 روپے دینے تھے حساب کتاب کی روح سے، لیکن ادا ہم نے کیے اتنے کیے 80 روپے، 20 روپے جو بچے میرے مال میں بچ گئے، میں نے نہیں دیے۔ تو فرماتے تھے جو 20 روپے بچے جو زکوٰۃ میں دیے نہیں، یہ موجودہ مال کو تباہ کرے گا، یہ بچت نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا فرماتے تھے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، یعنی زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، فرماتے لے تو لیں گے لیکن ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال ان کے مال میں شامل ہو گیا، وہ ہلاک کر ڈالے۔ تو جب کبھی اس طرح کے معاملات آتے تھے فرماتے تھے اپنا جائزہ لو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کے بارے میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نزع کی حالت میں ہے اور ان کی روح نہیں نکل رہی ہے اور بچنے کی امید بھی نہیں ہے، بالکل نزع کا حالت ہے، سکرات الموت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، پتہ چلا کہ یہ اتنی اس تکلیف میں ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، غالباً لوگوں نے بتایا کہ ان کی ماں ان سے ناراض۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے، ان کی ماں سے جا کر کہو کہ اس کو معاف کر دے۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں۔ آپ نے جب وہ نہیں معاف کیا، آپ خود گئے ان صحابی کی طرف سے سفارش کر اور جا کر کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا معاف نہیں کروں گی۔ آپ اندازہ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرما رہے، اب ماں پھر بھی معاف نہیں کر رہی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا آگ میں جل رہا ہے، کیا تم برداشت کرو گی تمہارا بیٹا آگ میں جلے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو تمہارا بیٹا آگ میں جلے گا۔ ماں نے کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں۔ ماں نے ادھر معاف کیا، ان کی روح نکل گئی۔ پتہ چلا کیا کہ ہر گناہ کا آخرت میں نہیں حساب، بعض سارے گناہوں کی سلسلے دنیا میں شروع ہو جاتے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کی بڑی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطیوں کا شکار ہیں۔ گناہ سے معافی کیسے مانگے، گناہ سے معافی کے طریقے ہیں۔ قرآن حدیث شریف میں جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے، وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماؤ، لیکن معافی مانگو گے تو معاف ہوں گے نا۔ معافی مانگو گے تو کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے۔ معافی کے طریقے، پہلا طریقہ کیا؟ سچے دل سے معافی مانگو، ندامت کے ساتھ معافی مانگو۔ اسی لیے بعض جگہوں پر ندامت کی، توبہ کی تعریف کی، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، کہ میرے سے اس بات کا احساس کہ ہاں غلطی ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ جی دوسرا کہہ رہا تھا تو چلو میں معافی مانگ رہا ہوں، نہیں، دل سے برا سمجھو، ہاں میرے سے غلطی ہوئی، میں مجرم ہوں اللہ کا۔ قرآن حدیث شریف اسی کو فرمائیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں تھا۔ معافی تو مانگو، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی اللہ مجھے معاف فرما دے اور دل میں احساسی ندامت کا نہیں ہے، دوسروں کا حق دبایا ہوا ہے، زبان سے معافی مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ معافی کے طریقے کیا ہیں؟ پہلا کہ صدق دل سے توبہ مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو،
تیسرے نمبر پر اپنے گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے. اب کوئی آدمی کہے کہ میرے سے گناہ دوبارہ ہوگا تو دوبارہ معافی مانگ لینا, ابھی تو عہد کرو. ہو سکتا ہے عہد کرنے کے بعد موت آ جائے انسان کی. تیسرے نمبر پر عہد کرو کہ اب نہیں کروں گا یہ گناہ. چوتھے نمبر پر اگر کوئی قضا ہے اس گناہ کی تو قضا ادا کرے. نماز قضا ہو گئی, نماز قضا پڑھو, پھر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ میرے سے گناہ ہوا تھا. کسی کا کوئی حق اگر ذمے میں باقی ہے, کسی سے قرضہ لے لیا واپس نہیں کیا, کسی کی میراث تقسیم نہیں کی, کسی کا مال دبا لیا, پہلے اس حق کو ادا کرو پھر اللہ سے معافی مانگو. اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے تو کفارہ بھی ادا کرو. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں ان کی قضا بھی ہوتی ہے, کفارہ بھی ہوتا. جیسے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, فرض روزہ, تو گناہ بھی ہے, قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ہونا ہوتا تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن قضا کفارہ اللہ نے نہیں رکھا. نمازیں صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے اگر قضا ہو گئی. بعض گناہ وہ ہوتے ہیں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے, جیسے کسی نے سود لے لیا تو قضا بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے, صرف توبہ ہے. تو اس کی تفصیلات کے ساتھ معافی مانگے. کوئی قضا ہے, کسی کی کفارہ ہے, یا قضا کفارہ دونوں ہیں, سب ادا کرنے پڑیں گے. کسی کا کوئی حق ہے, جب تک حق نہیں ادا ہوگا اس وقت تک اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. حقوق العباد کی اہمیت. جب انسان اس تفصیل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا. اسی لیے فرمایا حدیث شریف میں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزلزال کے اندر فرما کہ یومئذ تحدث اخبارہا, روز قیامت میں زمین بھی انسان کی باتیں بتائے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا. ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تھا. تو انسان کہاں بچ سکتا؟ تو حضرات علماء کرام نے لکھا کہ جب زمین یہ بتائے گی کہ یا اللہ اس شخص نے یہاں یہ گناہ کیا تھا, اسی جگہ پر اگر استغفار بھی کر لو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو, کھڑے کھڑے چاہے اجمالی استغفار کر لو, استغفر اللہ پڑھ تو لو کم از کم زبان سے کہ یا اللہ میرے یہاں گناہ ہوا, یہیں توبہ کبھی کر رہا ہوں. تو جس دن جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یومئذ تحدث اخبارہا, جب وہ زمین اس بات کی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے اس جگہ کھڑا ہو کر یہ گناہ کیا تھا, وہ زمین یہ بھی بتائے گی کہ یا اللہ استغفار بھی کر کے گیا تھا. استغفار میں دیر نہ کرو, ورنہ گناہ انسان کے جمع ہوتے رہیں. انسان ان گناہوں کو یہ سوچ کر کے جی میں بعد میں معافی مانگ لوں گا, حج پر چلا جاؤں گا, بڑھاپے میں کروں گا, کیا پتا کہ انسان کو کب مہلت ملتی ہے کبھی مہلت نہیں ملتی, کسی چیز کا پتا ہے؟ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھو, اللہ سے اپنے معافی کا سلسلہ. کوئی گناہ ہے آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, اس کو آپ اللہ سے معاف فرماؤ. بیچ میں بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو, اس میں کوتاہی مت کرو. جب تک یہ کام نہیں ہوتا اس وقت تک انسان طرح طرح کے مسائل کا شکار رہتا. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تکلیفیں ہمیں اور آپ کو پہنچتی ہیں تم لوگوں کو پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی. ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں, اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کرتے چلے جاتے. اور ہر وقت اس بات کا گمان, جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ہر عمل سے پہلے اس کا خیال کہ یا اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, میں نے جو دن کیا, میں جس انسان کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. برا کرتے وقت سوچ لے کہ مجھے دنیا میں بے شک کوئی نہ پوچھ رہا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کون پوچھے گا بھائی, یہ خیال سب سے بڑا شیطانی خیال ہے, انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنے والا خیال ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں پوچھے گا, پوچھے گا ضرور پوچھے گا پوچھنے والا, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں, چاہے دونوں جگہ پر. جب کبھی اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ تو بڑے بڑے فرعونوں کو نہیں چھوڑا اللہ نے. اتنا بڑا فرعون جس کی لاش آج بھی دنیا کے لیے نمونہ بنی ہوئی ہے مصر کے قاہرہ کے میوزیم میں, وہ یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, اور
کیا کیا اس کی سزائیں اور کیا کیا اس کے تکبر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے، آج ہزاروں سال بیت گئے، اس کی لاش آج بھی عبرت کا نمونہ ہے متکبر لوگوں کے لیے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، کسی کو حق نہیں ہے بڑائی کا، بڑائی اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نمازی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے حالات کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔